آج بات کرتے ہیں ہم کا. یہ دو حرف کا جو ہم ہے، ہم، تو یہ جس نے ہم بولا تو یہ ہم ہو جاتا ہے ابلیس کا تکبر. ہم کا مطلب تکبر ہوتا ہے. جس نے تکبر کیا کہ ہم ہیں تو وہ اس کے لیے جو ہے جنت کا خوشبو حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ ابلیس میں بھی تکبر کیا تھا. مگر یہ کہنا یہ ہے کہ اسی ہم کو اگر عاشق محمد نہیں بولتے ہیں کہ ہم ہیں، تو وہ ولایت میں بھی بچہ ہے اور عاشقی میں کچا ہے. کیونکہ عاشق محمد کو یہ ہم بولنا ہی پڑے گا، یہ ہم بولنا پڑے گا عاشق محمد کو. اس ہم میں جو ہے ایک راز نہیں چھپا ہوا ہے عاشقوں کے لیے. سرابن طہورا ہے عاشقوں کے لیے، اور کافروں کے لیے جو ہم ہے وہ جہنم ہے. کافر اگر کوئی بول دیتا ہے، کوئی اگر عام انسان بول دیتا ہے ہم ہیں، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ تکبر ہے. عام انسان کی ہم میں تکبر ہے اور عاشقوں کے ہم میں سرابن طہورا ہے. اب آئیے عاشقوں کی ہم کو دیکھتے ہیں کہ عاشقوں کے ہم جو ہے، جو ہم بیان کیے ہیں، لوگ بوکھلا گیا کہ یہ کیا بول دیے صوفی صاحب کہ عاشقوں کا ہم کیا ہے. بھیا چھوٹی ہے یہ جو ہے، یہ چھوٹی ہے اور یہ میم ہے، ہو ہے. چھوٹی ہے کا مطلب ہو ہوا، میم کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک اپنی ہستی کو محمد میں آپ ہو نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے ہیں، تو عاشقی میں بھی بچہ، ولایت میں بھی کچا. کیسے بولیے گا؟ تو یہ محمد کی ہم ہے، عاشقوں کے ہم ہیں. جب عاشق ہم بولتے ہیں اپنی مقام میں طے کر کے، اپنی ہستی کو فنا کر کے کہ ہم ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ہستی کو مٹا چکے ہیں، فنافل رسول بن چکے ہیں. اس وجہ سے اپنی مقام سے بول دیا ہے کہ ہم ہیں. اور اگر عام انسان بول دیا کہ ہم ہیں تو سمجھ جانا کہ ابلیس ہو گیا، کیونکہ اللہ نے ابلیس نے ہم بول دیا. ہم آدم سے افضل ہیں، بہتر ہیں. ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں، آدم کو مٹی سے بنائے ہو تو ہم ہیں. تو ابلیس نے وہ ہم کیا، تو ابلیس کے ہم میں تکبر تھا، محبت نہیں تھا، فنا نہیں تھا، اس میں گری انکساری نہیں تھا، تکبر تھا. ابلیس کی ہم میں تکبر ہے، مگر عاشقوں کی ہم میں سرابن طہورا ہے. کیونکہ عاشق جو ہے اپنی ہستی کو فنا کر چکے ہیں سرکار دو عالم کی ہستی میں. تو اس لیے یہ ہاں میم ہم. اور پھر یہ جو ایک اور ہاں میم آتا ہے قرآن میں، جو ہے یہ بڑی ہے اور میم ہے. قرآن میں جو ہے بڑی ہے اور میم، یہ بھی جو ہے ایک راز ہے قرآن میں. جس طریقے سے ہم نے الف لام میم کا راز کھولا تھا، ہلکا سا تھا کھولا، ہم کو اس میں پوری معرفت ہم بیان نہیں کیے تھے، الف لام میم کا پردہ نہیں اٹھائے تھے پورے. ہم صرف ہلکا سا تھوڑا سا عاشقوں کو سرابن طہورا دیا تھا، سمجھے؟ سرابن، تھوڑا سا سرابن طہورا. اب زیادہ دے دینے سے کیا ہے، مدہوش ہو جائیں گے. تو زیادہ، کیونکہ ہم بھی ایک صوفی ہیں، ویڈیو میں جو ہے یوٹیوب میں ساری راز کو ہم فاس نہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی ایک یہ ہم ہو گیا، ایک یہ ہو گیا ہم، یعنی ہم چھوٹی ہے میم ہم، اور بڑی ہے اب میم ہم. تو یہ دونوں، یہ بھی راز ہے جو اس میں قرآن میں موجود ہے، حامیم. یہاں جو حامیم ہوتا ہے یہ ایک راز ہے قرآن میں. تو اب اس کی راز جو ہے یہاں بھی میم ہے، ہاں ہے. تو بڑی ہے سے ہو جاتا ہے حق. محمد حق ہے، میم سے محمد، ہے سے حق. یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان ہے، ان کی بھی شان، یہاں بھی شان ہے قرآن میں بھی، حامیم، اور یہاں بھی جو ہے ہم ہے، یعنی انسان کے لیے یہاں یہ حامیم ہے، ہم، کیونکہ اپنی ہستی کو فنا کیجیے، ہو کیجیے، ہے سے ہو، میم سے محمد، اپنی ہستی کو سرکار دو عالم میں فنا کر دیجیے، یہ ہوتا ہے ہم۔ اور یہ جو منزلیں طے کروانا ہے، سرکار دو عالم کو یوں ہی نہیں بھیجے، سرکار دو عالم آئے ہی اس مقصد کے لیے، تاکہ انسان کو، ہم اپنے امتی کو اللہ کا دیدار کرا دے، اللہ سے قرب حاصل کرا دے، اللہ کی پہچان کرا دے۔ اور اللہ نے بھی یہی بات فرمایا ہے کہ انسان میرا بھید ہے، میں انسان کا بھید ہوں۔ انسان کو ہم عبادت کے لیے، بہت سا جن اور انسان کو عبادت کے لیے، بہت سا جن اور انسان کو ہم عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو عبادت کیا ہے؟ صرف روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، نماز پڑھنا، یہ صرف اتنی ہی سے عبادت نہیں ہے۔ اور ذکر کیجیے اور اللہ کی پہچان پیدا کیجیے، پہچانیے اللہ کی عرفان، کیونکہ اللہ خود فرمایا ہے نا کہ میں انسان کو جو جاہل پیدا کیے تھے، انسان ایک جاہل تھا، اور ہم نے اس کو علم حاصل دی ہے، علم سکھلائے ہیں، تھا تو جاہل مگر ہم نے علم، تو وہ علم کیا تھا؟ صرف ظاہری علم نہیں تھا، علم لدنی تھا، علم لدنی ہم حاصل، اس کو ہم سکھا دیے، علم باطنی جو ہے ہم اس کو سکھلائے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کے علم باطنی سکھلایا ہے۔ بہت سا جو صوفیہ اکرام اپنی زبان سے بولتے ہیں، تو صوفیہ اکرام کا بہت سی بات جو ہے آپ کو نہ حدیث میں نہیں ملے گا۔ اب جو بار بار بولیے گا کہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حامیم سے محمد ہی کا، تو یہ عاشقوں کے لیے سرابن طہورا ہے۔ یہ حامیم جو ہم لکھ کے بتلائے ہیں، ہم جو ہے یہ عاشقوں کے لیے سرابن طہورا ہے، کیونکہ اپنی ہستی کو مٹانا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی میں، ان کی محبت میں، تو یہ سرابن طہورا ہے مومنوں کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان اگر بول دیتا کہ ہم ہیں تو جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ تکبر ہے اس کے پاس میں، تکبر ہے مسلمانوں کی، ہم میں تکبر ہے، اور مومن جب تک ہم نہیں بولے گا وہ مومن نہیں بن پائے گا۔ حدیث دیکھ لیجئے، یہ بات ہے، ہم نہیں بولے گا عاشق تو مومن نہیں بنے گا، تو یہ حدیث ہے، حدیث سے باہر نے بات کی ہے پھر یہ، کیونکہ سرکار دو عالم خود فرمائے ہیں، اور یہ حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی، کہ اپنی ہستی کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے کنبے کو جب تک مجھ پہ نچھاور نہ کر دو، اس سے زیادہ ہمیں عزیز نہیں سمجھو گے تو مومن نہیں بن سکتے، صرف مسلمان رہو گے، مومن نہیں بنو گے۔ تو مومن بننے کے لیے یہ حامیم یعنی ہم بولنا پڑتا ہے کہ ہم، کب بولنا پڑتا ہے؟ جب آپ منزل کو طے کیجئے گا، جب اپنی ہستی کو مٹا دیجئے گا، جب اس مقام میں پہنچ جاتے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں، آپ بولیے گا کہ ہم محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں گے، اس کی مثال ہم بیان کرتے ہیں۔ جیسے ایک پیڑ ہے، اس کی پہچان ہے، ایک پیڑ کی پہچان ہوتا ہے پھل سے، اس کو آپ کاٹ دیجئے، لکڑی بن جائے گا، پیڑ نہیں کہلائے گا۔ جب آپ اس کو پیڑ کو کاٹ دیے تو لکڑی بن گیا، پیڑ نہیں کہلائے گا۔ پیڑ کا نام جب تک زمین سے لگا ہوا ہے، کھڑا ہے، لگا ہوا ہے، تو اس وقت تک وہ پیڑ ہوا۔ جب اس کو جڑ سے کاٹ دیے، ٹکڑا ٹکڑا کر دیے تو لکڑی بنا، لکڑی کو جب آگ میں جلا دیے تو کوئلہ بنا۔ پھر وہاں پہ آم کا جو شکل جو تھا، جو مثال آم کی ہم مثال نہیں لیتے ہیں، آم کے پیڑ کی، تو جب تک وہ زمین سے لگا ہوا تھا، پھل وغیرہ تھا، تو پہچان تھا کہ آم کا پیڑ ہے۔ جب کٹ گیا،
टुकड़ा टुकड़ा हुआ, उस वक्त भी उसका मौजूद है आम का लकड़ी है। जब आग में जल गया, कोयला बना, तो पहचान खत्म हुआ। जब खाक बन गया, कोयला से जब खाक बन गया, तो उसका नामो निशान खत्म हो गया। कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये आम का लकड़ी था या किसी और चीज का पेड़ था ये, क्योंकि खाक में। इसी तरीके से जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में हम हस्ती को कुर्बान कर दिए, तो उस वक्त फिर ये हस्ती नहीं रहता है, फिर सरकार दो आलम के हस्ती में वो फना हो जाता है। तो जिस तरीके से अल्लाह खुद फरमाया है कि जब मैं इंसान मेरा हो जाता है, तो मैं इंसान का हाथ बन जाता हूँ, इंसान का कान बन जाता हूँ, इंसान का आँख बन जाता हूँ, इंसान का जुबान बन जाता हूँ, इंसान का पैर बन जाता हूँ, यानी पूरी वजूद बन जाता हूँ इंसान का। अल्लाह खुद फरमाया है इस बात को। तो जब सब कुछ अल्लाह ही का बन जाता है, तो भैया मेरा क्या रह गया? मेरा फिर रहा क्या? जो आप चिल्ला रहे हैं कि इस तरीके से बात हो गया, कुछ भी तो नहीं रहा। जब ये हस्ती ही फना हो गया और सब कुछ अल्लाह ही का हो गया है, तो हम तो सवाल किए थे सिर्फ सरकार दो आलम का, तो अल्लाह खुद फरमा दिया कि मैं इंसान का हाथ बन जाता हूँ, इंसान का जुबान बन जाता हूँ, इंसान का आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, इंसान का कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, इंसान का मैं हाथ बनता हूँ जिससे वो काम करता है, इंसान का पैर बन जाता है जिससे वो चलता है, सब कुछ इंसान मैं बन जाता हूँ। तो कब बनता है? जब आप फानाफिल रसूल में दाखिला हो जाते हैं और सरकार दो आलम के हस्ती में अपनी हस्ती को मिटाते हैं, तो फिर फनाफिल्ला बनते हैं। फनाफिल्ला के बाद बकाबिल्ला की मंजिल तय कर लेते हैं। तो ये होता है हम की राज। अब रहा हम, ये हम जो है, तो कोई भी जो हम बयान किए हैं, तो ये सब मुकाम की बात किए हैं। अब ये ना मेरी बात पे आम इंसान हम बोलना शुरू कर दे, इसलिए मना, क्योंकि जो आम इंसान अगर हम बोलेगा वो तकब्बुर हो जाएगा। हम वही बोलेगा जो सरकार दो आलम की हस्ती में अपनी हस्ती को कुर्बान कर दिया है, फना कर दिया, उसके लिए ये हम है, वो हम बोल सकता है। और आम इंसान अगर बोलेगा तो इंग्लिश बन जाएगा, उस पर लानत का तौक पे हाथ दिया जाता है। सूफियों की बात है कि हम क्या होता है, एक एक बात का जो बयान होता है, एक एक राज जो होता है, आप लोग यूँ ही जो है मार्फत अगर बयान सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, और आप हौसला दीजिए कि हाँ हम इस चीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं, तो हम उस तरीके से बयान करेंगे, उस तरीके से हम बयान करेंगे जो आपको पसंद हो। और इससे पहले हम जो बयान कर चुके हैं आप लोग बहुत हौसले से देखे हैं, और अलिफ्लाम का भी, अलिफ्लामीम का जो बयान किए हैं उसमें भी देखे हैं। कुछ लोग जो है चिल्लाते हैं कि अल्लाह, जिस तरीके से हमने बयान किया कि अल्लाह मोमिन है, तो एक ने कमेंट किया है और हम वीडियो भी बनाएंगे उस पर। कमेंट जो किए हैं, जो गलत बात बोले हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह का 99 नाम है और कुरान में है कि सारे अच्छे नाम अल्लाह के हैं, सारे अच्छे नाम अल्लाह के हैं। अब किसी को ये मालूम नहीं है कि अल्लाह के 99 नाम में एक नाम मोमिन भी है। अब जैसे अल्लाह का 99 नाम में अर्रहमान है, रहीम है, वारिस है, रसीदो है, वदूदो है, अलहक्को है, अलकवियो है, मतीनो है, वलियो है, ये पेश लगा दिया है अरबी में, समझे। बाकी वली है, हमीद है, मोहसी है, मजीद है, वकील है, मईद है। इस तरीके से 99 नाम है, जिसमें एक नाम अल्लाह का अली भी है, मोमिन भी है, मुहिमीन भी है, जब्बार भी है, मसव्वर भी है। तो अब ये जो एक वीडियो हम बनाएंगे मसव्वर के ऊपर, जो लोग बोल रहे हैं कि घर में तो फ़ोटो लगाना नहीं चाहिए, सिर्फ बिद्दत है फ़ोटो के बाद,
بھیا سب سے پہلی بات ہے کہ مصور تو اللہ خود ہے، تصویر بنانے والا. مصور کا مطلب تصویر بنانا. تو اللہ تو یہ اتنا بڑا تصویر بنا کے دھر دیا، اتنے بڑے تصویر بنا دیا اللہ نے. تو اللہ نے جو یہ تصویر بنائی، یہ صورت بنایا، تو مصور تو وہ ہوئے سر اللہ تعالیٰ. جن حضرات کو علم لدنی حاصل کرنے کی شوق ہے، علم باطنی حاصل کرنے کی شوق ہے، اپنے نبی کے اوپر جان کو قربان کرنے کی شوق ہے، تو اور جسے مومن بننے کی شوق ہے، تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور زبانی محبت نہیں ہوتا، دلیل مانگا جاتا ہے. ہر چیز کا ایک دلیل ہوتا ہے محبت کا. سرکار عالم خود محبت کرنے والے کو دلیل مانگیں. تو زبان سے تو سبھی بول رہے ہیں کہ ہم سرکار عالم پہ جان کو قربان کر دے رہے ہیں. کچھ بھی بات ہوتا ہے تو مسلمانوں کو یہ ہے کہ نکل پڑتے ہیں، تو صرف زبان سے نہیں ہوگا. سرکار عالم سے یعنی پھر وہ بات ہوتا ہے کہ آئے یہاں خود کی تلاش میں، آئے یہاں خود کی تلاش میں، خود ہی کو کھو دے خدا کی تلاش میں. یہ خود کو تلاش کرو اپنا. آپ کو جو ایک انمول بنا کے بھیجا اللہ نے، جو حکمت بنا کے بھیجا ہے، جو آپ کی اتنی تعریف کیا ہے اللہ نے، فرشتوں کے سامنے تعریف کیا ہے، جو آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کچھ بھی نہیں تھے، ایک مٹی میں تھے، زمانہ دہر میں تھے. اور راز اگر کھولتے ہیں زمانہ دہر کیا ہے، سرکار دو عالم کی جتنی تعریف ہم بیان کرے، قرآن میں بہت تعریف ہے. سرکار دو عالم کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اہل بیت کی تعریف سے بھرا ہوا ہے. کتنی تعریف ہے. لوگ جو ابھی جو مسلمان ہیں، اس قرآن کو جو اللہ خود فرما دیا اسی قرآن میں کہ ہم نے عقل والوں کے لیے مثالیں بیان کیے ہیں تاکہ وہ عقل پکڑے، ہدایت پکڑے، مثالیں بیان کیے ہیں. تو لوگ مثال ہی کو جو ہے وہی تک محدود ہو گیا کہ اصل یہی قرآن شریف ہے جو مثال ہے. جس طریقے سے آپ کے قرآن میں ہے کہ اللہ قسم کھاتا ہے، سورج کی قسم اور سورج کی کرنوں کی قسم. تو بھیا سوال یہ ہوتا ہے، صوفیہ اکرام کے پاس میں یہ بات ہوتی ہے کہ سورج کی قسم، تو سورج سے مراد کیا ہے بھائی؟ یہ تو مثال ہے، اللہ نے خود فرما دیا ہم مثالیں بیان کیے ہیں. تو ہم مثال کو، جتنے بھی مومن ہیں مثال پہ نہیں جائے گا، ان کو سرابن طہورا چاہیے. قرآن میں جو ہے مثالیں ہیں، جو اللہ قسم کھایا، سورج کی قسم اور ان کے کرنوں کی قسم. سورج سے مراد جو وہ مثال ہے وہ سورج کا، اس ٹائم جس ٹائم یہ قرآن ارواح عالم میں، روح محفوظ میں محفوظ تھا، لوح میں محفوظ تھا، تو اس وقت تو دنیا بنی نہیں تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ چاند نہ سورج. پھر کس سورج کی قسم کھا رہا تھا اللہ؟ کیوں سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم؟ تو سن لیجئے، یہ مثال تھے. ہم لوگ مثال پہ نہیں جائیں گے، حقیقت کیا ہے حقیقت کو دیکھیں گے، کیونکہ اللہ عقل والوں کے لیے مثالیں بیان کیا ہے. مومنوں کو کام ہے حقیقت طرف جانے کے لیے کہ بھائی یہ حقیقت کیا ہے. بات تو صحیح ہے، قرآن میں اللہ فرمایا ہے کہ سورج کی قسم اور اس کے کرنوں کی قسم. تو سورج سے مراد جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. روشنی، کیونکہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں دین پھیلائے، مدینے سے دین پھیلائے، تو پوری دنیا میں روشن ہے، پوری کائنات میں روشن ہے. وہ روشنی جو پھیلا ہے، وہ نور جو پھیلا ہے. تو سرکار دو عالم سے بھی کوئی یہ تھا
اللہ کو اسی کا قسم کھانے کے کرنے جو ہیں وہ اہل بیت ہوئے، اور کرنوں کی قسم دیکھیے قرآن میں تلاش کیجئے، مثالیں کو حقیقت کی طرف نظر دوڑائیے. عقل سلیم دیا اللہ نے آپ کو، عقل سلیم سے کام کیجیے. کہ مثالیں ہیں قرآن میں طرح طرح سے ہدایت کے لیے، تو مثالیں کی طرف نہیں جائیں، حقیقت کی طرف اب ہم کو جانا ہے کہ حقیقت میں جو ہے تو کیا ہے. اب قرآن میں ہے کہ ہم نے انگور پیدا کیے، ساگ پیدا کیے ہیں، سبزی پیدا کیے ہیں. یہ قرآن میں جو ہے ساگ، سبزی، انگور، یہ مثالیں ہیں، یہ سب چیز کا جو ہے مثال. اب یہ مختیات میں ہم کو جانا ہے حقیقت کیا ہے. ساگ میں جو ہے حرف ہے سین، الف، عربی میں گاف نہیں ہے، اردو میں گاف ہے، تو ساگ تو کاف. تو یہ مثالیں ہیں. ساگ کا جو مثال ہے، پیاز کا مثال ہے، سبزی کا مثال ہے. یہ مسلمانوں مثال ہی میں الجھ کے رہ گیا. اور مومن جو ہے، مومن کو مثال سے وہ دل نہیں بھرنے والا ہے. مومن کو چاہیے سرابن طہورا، کہ بھائی یہ قرآن میں اتنی بڑی چیز ہے، قرآن اتنی بڑی مکمل کتاب ہے، اور اس میں یہ بات ہے، اس میں کچھ راز تو ہے. یہ ساگ میں، پیاز میں، انگور میں، کھجور میں کچھ نہ کچھ تو راز ہے. اب یہ راز کو ہم کو تلاش کرنا ہے. یہ کیا راز ہے، کیا اس میں بھید ہے، کچھ تو بات ہے. یہ تو مثالیں بیان کیے ہیں سمجھانے کے لیے ہم کو، کہ ہم سمجھیں حقیقت طرف ہم کو جانا. تو مومنوں کا کام ہے حقیقت کی طرف جانا. طریقہ تو شریعت والے شریعت ہی تک رہ جاتے ہیں، اور طریقت والے کا کام ہے کہ چلنا، طریقت پہ چلنا. تو طریقت والے کو یہ سب مثالیں سے دل بھرنے والا نہیں ہے، اس کو چاہیے سرابن طہورا. تو آپ لوگ جیسے حکم کریں گے، پسند آئے تو حکم کرے، تو ایک ایک پردہ جو ہے سرابن طہورا تھوڑا تھوڑا پیتے جائیے، مست ہوئیے، بے ہوش نہ ہوئیے گا. کیونکہ سرکار دو عالم پر جو سرابن طہورا جو ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے خاص بندوں کو سرابن طہورا پلائیں گے، کفور والا جو ہے شراب پلائیں گے. تو اس دنیا کے شراب مت لیجیے، سرابن طہورا ایک نشہ ہے، سمجھنا. سرابن طہورا کا مطلب ہوا کہ ہم سرابن طہورا پلائیں گے، یعنی اپنی دیدار کرا دیں گے. دیدار کا اللہ کا جو دیدار ہوا اسی کو سرابن طہورا بولا جاتا ہے. اسی کا نام ہے سرابن طہورا، کوئی شراب نہیں ہے. اللہ کا دیدار کا معنی ہے سرابن طہورا، اس سے اچھا کوئی شراب نہیں. یہ نا لاسٹ اسٹیج وہی ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ لیں، اس کا نام. تو جیسا آپ لوگ کو حکم کریں ویسے ہی کامنٹ کیجیے آپ کہ صوفی صاحب اس پہ بات کیجیے، اور حوصلے سے آپ جو ہے ایک ایک بات کو ذہن میں، کیونکہ میری بات جو معرفت والی بات ہوتی ہے، بہت گہرائی والی بات ہوتی ہے، تو اس کو ایک بار میں آپ سمجھ نہیں پائیے گا. تو اس کو بار بار، ایک بار دو بار سمجھنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ آپ جو بھی سنے ہیں تو شریعت کی بات سنے ہیں، تو شریعت والوں کو تھوڑا طریقت کی بات مشکل ہوتا ہے سمجھنے کے لیے. تو اللہ آپ لوگوں کے ایمان میں وہ صلاحیت پیدا کرے، آپ لوگ کو قلب سلیم عطا فرمائیں اور عقل سلیم بھی عطا فرمائیں، تاکہ آپ لوگوں کو علم معرفت حاصل کرنے کی حوصلہ عطا فرمائیں. یہ میرا مولا امام حسین سے دعائے خیر ہے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دعائے عرض کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اللہم آمین ثم آمین.